अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सुमीना जबीन के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बहन को, हमारे बच्चों को जो माशाल्लाह हमारी टीम का हिस्सा हैं, जिनकी वजह से, जिनकी वसीले से ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है, उनको अपनी शायान शान इसका अजर अता फ़रमाएँ और अपनी रहमतों में ढाँपें, आमीन। आज का जो दर्स है वो जादू का है। जैसा कि हम जानते हैं कि जादू एक बहुत इश्यू बना हुआ है, बहुत मेन टॉपिक है आजकल। और कुछ भी हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये जादू हो गया है, किसी ने हम पर बस बंदिश कर दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जादू है लेकिन उसके कुछ असरात होते हैं, उसकी निशानियाँ होती हैं और उसका पता चल जाता है कि ये जादू है। अगर वैसे ही हमारी कुछ जॉब चली जाती है या बिज़नेस जो है वो स्लो हो जाता है या कुछ भी कोई बीमारी आ जाती है, तो ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। अल्लाह पाक की कुदरत में है ये हमारी सारी चीज़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये ज़िंदगी जो है इसमें बहुत सारी, ये आसान ज़िंदगी नहीं है। ये तो आज़माइश का घर है, इसमें बहुत सारी आज़माइशें आएँगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इनमें आज़माइशों में सब्र करना है और अपनी पूरी कोशिश करते रहना है। अपनी तरफ से जितना भी हम कर सके उस आज़माइश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम मदद माँगे और उस आज़माइश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आज़माइश हमारी दूर फरमाए। मगर हर चीज़ को कह देना कि बस ये फलाँ ने हमारे भी अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, अमूमन हमारी नज़र उन्हीं की तरफ जाती है। तो क्या होता है कि उनसे हम उन बेचारों को चाहे पता भी ना हो, तो हम दिल ही दिल में कहते हैं कि उन्हीं ने हमें हम पे कोई जादू कराया है, कोई अमल कराया है और इसकी वजह से हमारे घर में परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही और उनसे हमारा तल्लुक़ जो है बिगड़ जाता है। हम खिंचे-खिंचे रहते हैं, हम ये मिलना नहीं चाहते उनको, सगों को, कि नहीं मेरी बहन ने या दरानी ने, जेठानी ने, नंद ने, किसी ने हम पे जादू करा दिया है। तो उसकी कुछ निशानियाँ ये होती हैं कि अगर हमारे घर से खून के छींटे आ रहे हैं, ताज़ा खून के छींटे हैं हमारी किसी दीवार पे, हमारे कपड़े कटे जा रहे हैं और हमारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गायब हो जाती हैं। हम रखते हैं मगर मिलती नहीं, तो वो शैतान होते हैं जो तंग करते हैं, वो बाकी फिर जादू या रंग पीला पड़ जाता है और अचानक ऐसा होता है और दिल में बेचैनी, खलबली मच जाती है। सब कुछ है लेकिन खलबली मची हुई है। तो वो जो है वो वाक़ई ही उसका जो है वो जादू हम समझ सकते हैं कि जादू है। निशानियाँ हैं बड़ी ज़ाहिर-सी, लेकिन अगर वैसे ही हमारे हालात जैसे मैंने अर्ज़ किया अप डाउन ज़िंदगी का नशीब व फ़राज़ जो है यही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी के हिस्से हैं। तो इनको हर चीज़ को हम जादू कह के तो परेशान ना हो जाएँ और उसमें ये ना समझें कि अब ये ठीक ही नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा क्योंकि हमारे पे तो बंदिश कर दी गई है। ये जैसे बच्चों की शादियाँ होती हैं तो अभी बच्चे नहीं होते, तो कहते हैं बस अब बंदिश हो गई, फलाँ ने बंदिश करा दी, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में हर चीज़ की कुदरत है। शैतान अपना काम करते हैं, लेकिन शैतानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो पाक कलाम है वो हर चीज़ पर गालिब है। तो इंशाअल्लाह आज हम ये भी बताएँगे कि इसका इलाज क्या है अगर समझे कि जादू हो गया है या कोई ऐसा गंदा अमल हम पे कराया गया है कि मतलब जो मैंने निशानियाँ बताई हैं उनमें कुछ ज़ाहिर हो रहा है। तो फिर इंशाअल्लाह दर्स के आखिर में उसका हम इलाज भी बताएँगे कि क्या इलाज है। ठीक है? इंशाअल्लाह शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्ब ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान वमा कफ़रा सुलेमानु वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नासा सिहर वमा
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 1 ہے البقرہ، سورۃ البقرہ ہے، اور پارہ نمبر 1 ہے الف لام میم، اور اس میں جو ہے آیت نمبر ہے 102 آیت کی تلاوت کی ہے، اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، یعنی اس چیز کے پیچھے لوگ لگ گئے جن کو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کفر نہیں کیا تھا، اور بلکہ یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے اور تو کفر نہ کر۔ جہاں پہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا بھی ذکر ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، جادو کی جو حقیقت ہے وہ قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ بادشاہ نبی ہیں، اللہ پاک کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور ایسی بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی اللہ پاک کے پیغمبر آئے، جتنے بھی نیک لوگ آئے، 2 بادشاہتیں 2 لوگوں کو دی تھی، اور ان جیسی بادشاہت کسی اور کو قیامت تک نہیں دی۔ وہ کیسی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، ایسی بادشاہت جو کسی کے پاس پوری روئے زمین پر ان کے مقابلے میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ جنوں کے اوپر بھی پورا اللہ پاک نے ان کو کنٹرول دیا تھا، جنات ان کے غلام تھے، کنیزیں تھی جنیاں، اور وہ کام کرواتے تھے ان سے، اور پرندوں کی زبانیں سمجھتے تھے، جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے، چیونٹیوں کی زبانیں سمجھتے تھے۔ ہوا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دی، جیسے آج کل ہم ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، تو وہ اپنے قالین پر بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ہمیں لے چل، اور جس سمت میں چاہتے تھے، جس جگہ پہ چاہتے تھے، جس ملک میں، اتنا اڑ کے تو پھر حکم دیتے تھے کہ اب ہمیں اتار دو، لینڈ کرنا ہے، تو لینڈ کر جاتے تھے۔ ایسی حکومت تھی، اور انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ پروردگار مجھ جیسی حکومت جیسے آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے بعد کسی کو نہیں دینی۔ تو دوسرے تھے حضرت ذوالقرنین کا سورۃ الکہف میں بڑی تفصیل سے ذکر آتا ہے، اور انہوں نے مشرق مغرب شمال جنوب اتنا سفر کیا اور اتنی فتوحات کی، اور جہاں بھی جو ملک فتح کرتے تھے اس میں امن سکون پھیلاتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور ان جیسی بادشاہت پہ اللہ پاک نے کسی کو نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اور 2 تھے کافروں میں ایک تھا شداد اور ایک نمرود۔ ان جیسی بھی حکومت جو ہے وہ اللہ پاک نے بادشاہی ان کافروں کو بھی جیسی ان کو دی، وہ کسی اور کو نہیں دی۔ تو ایک بخت نصر تھا اور ایک نمرود تھا، ان جیسی حکومت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی۔ شداد تھا، لیکن شداد کی الگ بات ہے، وہ بادشاہ نہیں تھا، اس کو اللہ پاک نے رزق بہت دیا تھا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے تو اللہ پاک نے ان کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی ہوئی تھی، تو وہ پہنا کرتے تھے، لیکن جب بیت الخلاء جاتے تھے تو اتار کے اپنی بیوی کو دے جاتے تھے کہ اس کی حفاظت کرنا، میں واپس آ کے لے لوں گا۔ ادب کرتے تھے کہ یہ انگوٹھی ایسی عظمت والی ہے کہ میں اس کو بیت الخلاء میں یا جب واش روم جاتے تھے تو اس میں نہیں لے جانا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن جب یہ آپ بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرابہ کو دے جاتے۔ ان کی ایک بیوی تھی جرابہ، اور ان کی کافی بیویاں تھیں، کوئی کہتے ہیں 100 بیویاں تھیں، کوئی کہتے ہیں 300 بیویاں تھیں، بہرحال بہت بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو ایک بیوی کا نام جرابہ تھا، اور اس پر اعتماد کرتے تھے، اس کو دے جاتے تھے وہ انگوٹھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا، اللہ پاک نے بہت پیغمبروں کو آزمایا ہے، بلکہ سارے بندوں اور بندیوں کو آزماتے ہیں، مگر سب سے زیادہ کڑی آزمائشیں پیغمبروں کی ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے ان کو آزمایا، اور آزمایا بھی یہ کہ غلطی یہ ہوگی آپ سے کہ آپ نے ایک رات فرمایا، آپ نے فوج کہیں بھیجی تو وہ ناکام ہو کے واپس آئے، تو آپ کو بڑا غصہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم سارے بزدل ہو، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور سب کے ہاں بیٹے ہوں گے جن کو میں مجاہد بناؤں گا، اور جو خود میں ان کو بھیجا کروں گا جہاد پر۔ اور آپ واقعہ ہی ایک رات میں 100 بیویوں کے پاس گئے، ان سے ہم بستری کی، لیکن اللہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہ اللہ پاک نے چاہا تو فرشتے نے کہا بھی کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، تو بھول گئے، نہیں کہا۔ تو گئے ہیں
ایک بیوی بھی پریگننٹ نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی پریگننٹ ہوئی، 99 بالکل پریگننٹ نہیں ہوئی، ایک بیوی پریگننٹ ہوئی، اور جب اس نے بچہ جنا تو وہ آدھے دھڑ والا بچہ تھا، نامکمل بچہ، معذور بچہ، استغفر اللہ۔ تو وہ لا کے آپ کے تخت کے اوپر دائی نے رکھ دیا کہ یہ آپ کی بیوی نے ایک ہی تھی جس کو جو پریگننٹ تھی، تو یہ اس نے آدھے دھڑ والا معذور بچہ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا سلیمان تو نے کیسے سوچا کہ انشاء اللہ کہنے کی بغیر ہی میرے پاس اللہ مجھے 100 بیٹا دے گا، جبکہ تم نے میرا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو غصے میں یہی بولتا رہا کہ بس میں 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 100 بیٹے ہوں گے، میں ان کو مجاہد بناؤں گا، مجھے بتا کیسے کیسے ہوتے ہیں، دکھا مجھے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کا آزمائش اور باقی تھے، اللہ پاک نے ان کی آزمائش اور باقی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ پاک کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا۔ دیکھیں جتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے نا، اتنا ہی ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو سزا بھی اتنی کڑی ہوتی ہے اس بندے کی۔ اب ان کے آزمائش کا وقت آ گیا۔ ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو انہوں نے دے دی۔ شیطان نے اپنی شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا، کیونکہ جنات کو یہ ہے، مطلب ان کی اللہ پاک نے ان کو طاقت دے رکھی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، کوئی عورت بن جاتا ہے، مرد بن جاتا ہے، جس شکل میں چاہتے ہیں اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا ہے کہ جو مرضی ہے تم کر لو۔ تو وہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں، اور بیوی سے ان کی بیوی سے کہا کہ وہ انگوٹھی مجھے دو جو میں تمہیں دے کر گیا ہوں۔ تو انہوں نے دے دی، انہوں نے سلیمان علیہ السلام سمجھا۔ اچھا، اب جب اور وہ اب اس نے انگوٹھی لی اور جا کے تخت پر بیٹھ کے حکومت کرنے لگا۔ ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام جب فارغ ہو کے آئے تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور اسے کہا کہ وہ انگوٹھی دو مجھے۔ تو اس نے کہا، اب بیوی یہ سمجھ رہی کہ یہ شیطان ہے اور شیطان نے شکل میرے ہسبینڈ کی بنا کے میرے پاس آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے پہچانتی ہوں، تو کون ہے؟ تو شیطان ہے۔ سلیمان علیہ السلام انگوٹھی لے کر چلے گئے اور وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس سے یہ سنا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ اب آپ وہاں سے نکل گئے، محل سے نکل گئے، کیونکہ محل میں تو آپ کو کوئی بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا شیطان۔ کہتے ہیں 40 دن تک اللہ پاک نے یہ آزمائش رکھی، اور باہر جاتے تھے اور جس کو بھی کہتے تھے میں سلیمان بادشاہ ہوں تو وہ ہنستے تھے، اور کوئی کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کے اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ انگوٹھی، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، مچھلی آئی اور اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس شیطان سے انگوٹھی لے لی، اور مچھلی اوپر آئی اور اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے اندر وہ انگوٹھی تھی۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہنی اور آپ گھر گئے تو آپ سب پہچان رہے تھے کہ ہاں آپ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ ان دنوں میں شیطان نے، اچھا اب یہ ہوا کہ جو 40 دن یا جتنا بھی عرصہ وہ آزمائش رہی، آپ تو محل سے نکل چکے تھے، شیطانوں نے یہ کیا کہ جادو کی کہانیاں لکھ کے، جادو کی کس طرح سے جادو کرتے ہیں، کیونکہ یہ شیطانوں کا کام ہے، جنات کا۔ تو انہوں نے کتابیں لکھ کے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تخت تھا نا اس کے نیچے دفن کرتے گئے، جادو کی ساری کرتوت اور کس طرح سے جادو کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، وہ لکھ کے جادو کی کتابیں آپ کے تخت کے نیچے چھپا دی۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آتے ہیں اور آ کے اپنی حکومت پوری کی، اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو فوت ہو جانے کے بعد شیطانوں نے ہی لوگوں سے کہا، شیطانوں کو پتا تھا، انہوں نے کہا ذرا ان کا تخت تو ان کا جو تخت ہے نا ہٹائے اور نیچے سے کھودے، دیکھے کہ کیا تھا ان کے اندر، جو اتنی طاقت ان کے پاس تھی کہ یہ ہواؤں پر بھی قبضہ تھا ان کا، ہواؤں کو بھی جس طرح چاہتے تھے، ہواؤں ان کی فرمانبردار تھیں، پرندے چرندے سب کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ہم جنوں کو انہوں نے اتنا سختی کے والے کام کروائے، ہم سے عمارتیں بنوائی ہیں، اتنے بڑے کام کروائے ہیں، غوطے لگا کے ہم موتی ڈھونڈ کے ان کے لیے لاتے رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے ماتحت تھے۔ تو ذرا دیکھیں، حالانکہ شیطانوں کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب تخت کو ہٹایا گیا، نیچے سے کھدائی کی گئی تو واقعی صندوق نکل رہے ہیں، اس میں کتابیں ہیں، اور جب لوگوں نے پڑھنی شروع کی تو وہ سب جادو کے قصے تھے کہ کس طرح سے جادو کیا جاتا ہے، کس طرح سے کسی کو اپنے پورے کنٹرول میں لیا جاتا ہے۔ اب شیطانوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، اللہ پاک نے ان کو یہ سب نہیں دیا ہوا تھا، یہ جادو کے ہی کرشمے تھے، اس جادو کے وہ تو جادوگر تھے، اور اس جادو کی وجہ سے دیکھو کہ وہ کیا کیا ہم سے کام کراتے رہے اور کس طرح سے لوگوں کو مخلوق اللہ کی کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو یہ بڑا مشہور ہو گیا، لوگوں نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں 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 بالکل بالکل سچ ہے، ان کے تخت کے نیچے سے کتابیں نکل رہی ہیں، حالانکہ یہ شیطانوں کا کام تھا۔ اچھا، یہودیوں نے بھی یہی سمجھا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ وہ بادشاہ نبی نہیں تھے، وہ تو جادو کے زور پہ انہوں نے بادشاہی بھی کی اور ساری چیزوں پر کنٹرول بھی کیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
کہ زمانہ بیچ میں جتنا بھی ہے، یہودی ہمیشہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، آپ بھی نہیں مانتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو اللہ پاک نے تصدیق فرمائی اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل فرمایا، تو اللہ پاک نے پہلے اس بارے میں سورۃ البقرہ میں، چونکہ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہے اور وہاں پہ یہودیوں کے گڑھ تھے، اور یہودیوں کے جواب میں کہ تمہارا یہ ایمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، سلیمان علیہ السلام ہرگز جادوگر نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جادو سکھایا، نہ ہی جادو سیکھا، بلکہ شیاطین تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبی ہیں، اور یہ قرآن نے ان کی شہادت دی، سبحان اللہ۔ تو اب مسلمانوں نے ان کو بتایا کہ نہیں، تم لوگ غلط ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا بہتان غلط ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اللہ پاک نے شہادت دے دیا کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ساری جو چیزیں ماتحت تھیں، اللہ پاک نے ایک گفٹ دیا ہوا تھا، اور وہ گفٹ تھا ان کے پاس، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اچھا، وہ کتاب اب کیا ہوا کہ جب آپ وفات پا جاتے ہیں، تو شیطانوں نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے، ان کی کرسی کے نیچے دفن ہے۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئی۔ انسانوں سے کہا کہ انسانوں نے کہا ہوا تھا کہ تم لوگ ان کے کسی چیز کو نہیں چھیڑ سکتے، تو انہوں نے کہا شیطانوں نے اچھا تم کھولو، تو انسانوں نے کھودا تو نیچے سے کتابیں برآمد ہوئیں۔ بس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز بس یہی تھا، یعنی اس جادو کی بنا پر ہی وہ حکومت کر کے گئے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے ہی منکر ہو گئے اور آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی عقدہ کشائی کی، اور فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیطانوں نے پھیلایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بری ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی۔ اچھا، اب یہ ہاروت ماروت کا کیا قصہ ہے جو ساتھ ہی آ گیا، ٹھیک ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کا جو دو فرشتے ہیں ان کا قصہ ساتھ لے ہیں۔ تو یہ کیا قصہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے زمین بنائی، آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد شروع ہوئی، تو زمین پر اللہ پاک جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے تو زمین پر اللہ پاک کی نافرمانیاں بھی شروع ہو گئی۔ اچھا، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر برے لوگ ہیں۔ اچھا، فرشتے کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے نا، انسانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ پاک سے۔ جب لوگ اچھے تھے نا، 10 سال 10 سینچریاں لوگ اچھے رہے، آدم علیہ السلام کی اولاد 10 سینچریاں مومن رہے، نیک رہے، بالکل سادہ زندگی تھی اور کوئی برائیاں نہیں تھی ان میں 10 سینچری تک، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند فرما، کتنے تیرے اچھے اور نیک بندے اور بندیاں ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب لوگوں نے برائیاں شروع کر دیں، برے فعل شروع ہو گئے 10 سینچریاں گزرنے کے بعد، تو وہ جو تھا وہ معصومانہ انداز اور اچھے اور سادہ انداز، اور وہ ختم ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ شرک جو ہے وہ بھی شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، شرک بھی ہونے لگا زمین پر۔ تو فرشتوں نے کہا ہم نے اب اللہ پاک، ہم نے یہ تو گندے لوگ ہیں، ہم نے ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی، یہ فساد پھیلاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اب ہم نے ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ غیب ہے نا، ہر چیز غیب ہے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، ان کے اندر نفس بھی ہے، نہ انہوں نے مطلب آخرت دیکھی ہے، نہ دوزخ دیکھی ہے، نہ جنت دیکھی ہے، تو نہ تو جنت کا ان کو لالچ ہے کیونکہ دیکھا ہی نہیں ہے، نہ دوزخ دیکھی ہے کہ وہ ڈرے اس سے، تو مجھے بھی نہیں دیکھا، تو ذرا تم ہاتھ ہولا رکھو تو دعائیں کرتے رہا کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، نہ یا رب، ہم برے لوگ ہیں، ہم نے بالکل نہیں کوئی دعا کرنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر یوں کرو کہ ان کے اندر تو میں نے نفس رکھا ہوا ہے نا، تمہارے اندر نفس نہیں ہے، اس لیے تمہیں جو عبادت کہی حکم دیا گیا ہے وہ تم کر رہے ہو۔ ان کے اندر نفس ہے، اور نفس جو ہے وہ نفس کی بھی پیروی کرتے ہیں، نفس کی بھی بات سنتے ہیں، اور باقی بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تم نے تو مجھے بھی دیکھا ہوا ہے نا، میری جنت کو بھی دیکھا ہوا ہے، میری دوزخ کو بھی دیکھا ہوا ہے، ہر چیز میں نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ اب تم جو یہ کرو کہ اپنے میں سے جتنے بھی تم فرشتے ہو میرے، اپنے میں سے 2 فرشتوں کو جو تم چنو گے ان کو چن لو، ان کو میں زمین پر بھیجوں گا، مگر بھیجوں گا ان کے اندر نفس ڈال کے، جیسے میں نے انسان کے اندر ڈالا ہے، اور پھر ان کو کچھ احکامات بھی دوں گا جو انہوں نے
मेरे हुक्मों की फर्माबरदारी करनी है, और कुछ कहूंगा कि इनको इन कामों को नहीं करना, कुछ कामों से मना करूंगा, कुछ कामों का हुक्म दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। सारे फरिश्ते मिले, मीटिंग हुई। उन्होंने कहा हारूत और मारूत जो हैं, जाहिर है दूसरे 4 फरिश्ते तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, तो उन्होंने कहा हम हारूत और मारूत को चुनते हैं, और ये हम में से बेहतरीन मलाइका है। उन्होंने कहा या रब्बुल इज़्ज़त, हारूत और मारूत को हमने चुना, आप इनके दिलों में बेशक इनमें नफ्स डालें, इनको दुनिया में भेजें, देखें ये कोई नाफरमानी आपकी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उन 2 फरिश्तों को, हारूत और मारूत को, तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ। ये बाबल में उतरे थे, इराक का जो शहर है ना बाबल, वहाँ पे उतरे हैं। तो ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना है, उस ज़माने की बात हो रही है, बहुत पुराना ज़माना है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया देखो, ना तो मेरे साथ तुमने शिर्क करना है, मेरा कोई शरीक नहीं, सिर्फ मेरी अकेले की तुमने इबादत करनी है, नंबर 1। नंबर 2, तुमने ज़मीन पर कत्ल नहीं करना, ज़िना नहीं करना, शराब नहीं पीनी। उन्होंने कहा जी परवरदिगार, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो आपको भी हम देख चुके हैं, हम जन्नत दोज़ख भी देखी है, हम ऐसे काम क्यों करेंगे? खैर और अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों के दरमियान फैसले जो हैं वो इंसाफ से करना। और उस ज़माने में क्या था, एक बड़ा रिवाज था जादू का, कि लोग ऐसा जादू शैतानों ने सिखाया हुआ था, ऐसा करते थे कि किसी को किसी की बीवी पसंद आ गई तो उस पर जादू कर दिया, और अब उस बीवी का बेचारी बेबस हो जाती थी, उसका दिल चाहता था मैं सब कुछ छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अपने शोहर को छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के भाग कर इस आदमी के पास चले जाऊँ। वो अपने बस में नहीं रहती थी, उस बेचारी को ऐसा जादू करते थे। मियाँ बीवी में जुदाइयाँ डालते थे, तलाक़ें बढ़ रही थीं, फ़साद बढ़ रहा था, लोग परेशान थे। बीवी मेरी को क्या हुआ? तो जहाँ किसी की खूबसूरत बीवी देखी उस पर जादू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन फरिश्तों को उस जादू का तोड़ भी सिखाया कि तुमने ये पढ़ना है मेरी पाक कलाम, तो उन पर जादू का असर नहीं होगा और उनकी इलाज करना है, ठीक है? अब ये आ गए, ये मैं सारा दिन ये बैठ जाते थे बाज़ार में, और लोग आते, उनसे अपने फ़ैसले करवाते। लोगों को पता था ये फरिश्ते हैं, मगर इंसानों के रूप में आए और नफ्स भी डाला, और रात को सारा दिन बैठ के तो फैसले करते, शाम को ये अल्लाह पाक का एक इस्म आज़म था वो पढ़ते और आसमानों पे चढ़ जाते, तो दिन को फिर वापस आ जाते। ये इनकी लाइफ थी। अच्छा, अब अल्लाह पाक ने उनके आजमाइश के लिए एक औरत थी बेहद हसीन, ज़हरा उसका नाम था, इंतहाई दर्जे की हसीन और जवान औरत थी। वो औरत एक दिन इनके पास आई, इन्होंने जब उसे देखा, वो कोई मसला पूछने आई, तो इन्होंने जब देखा तो ये बेकाबू हो गए। नफ्स था ना अंदर, मर्दों वाला नफ्स भी अल्लाह पाक ने डाला हुआ था, शहावत भी डाली हुई थी, मर्द बनाया हुआ था इनको। तो बेकली ये तो पागल हो गए, तो कहने लगे कि ऐसा करके क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? दोनों ने, हम तुम्हारे घर आ सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं, हम तो बस पागल हो गए तुम्हें देख के। उसने कहा हाँ आ जाना, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं, अगर उन पे पूरा उतरोगे तो तुम मेरे साथ सो सकते हो, वरना नहीं। उन्होंने कहा शराइत क्या है? उसने कहा मेरा एक बुत है जो मेरा खुदा है, मैं उसकी इबादत करती हूँ, तुम भी उसके सामने सजदा करना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो शिर्क है, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उसने कहा अच्छा, तो फिर ठीक है। फिर वो चली गई। अब ये उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी तक चूंकि कोई गुनाह नहीं हुआ था, वैसे ही शाम को चले जाते, सुबह आ जाते। अब कुछ अरसे के बाद वो दोबारा आई, वो भी एक फितना थी। अल्लाह पाक भी चाहते थे कि तुम्हें आजमाऊं, तुम भी देखो मैं कितने पानी में हो। तो वो दोबारा आई, अब उन्होंने फिर यही सवाल किया कि हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे घर आएं और तुमसे हम बिस्ती करें। उसने कहा बात यह है कि पहले मैंने तुम्हें कहा था अल्लाह के साथ मेरे बुत की इबादत करो, तुमने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है, कुछ और बताओ। उसने कहा अच्छा फिर ऐसा है कि मेरा जो शोहर है ना, उसको कत्ल कर देना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उसको क्यों कत्ल करेंगे? एक हदीस में है कि उसने कहा मेरा सौतीला बच्चा है, वो विरासत का मालिक बनेगा मेरे शोहर का, तो मैं चाहती हूँ उसको तुम कत्ल कर देना। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों कत्ल करेंगे, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। उसने कहा फिर छोड़ो, फिर वो चली गई। अब तीसरी मर्तबा जब आई तो अब ये बहुत ज़्यादा, इनकी बेचैनी भी बढ़ चुकी थी, बेकली भी बढ़ चुकी थी, उसकी कशिश भी बढ़ चुकी थी। अब इन्होंने कहा, मिन्नतें करने लगे कि अब हमें कुछ बताओ कि वो गुनाह नहीं, कुछ और बताओ, हम वो कर लेंगे। उसने कहा अच्छा फिर यूँ करो, छोटा-सा बताती हूँ। मेरे कमरे में आ जाना मेरे घर, मगर शराब तुमने पीनी है। उन्होंने कहा हाँ, शराब तो हल्का-सा गुनाह है, कोई बात नहीं। अब ये जनाब ये उसके घर जाते हैं। अल्लाह पाक ने अब फरिश्तों को दिखा दिया, पर्दे हटा दिए, फरिश्तों को दिखाया कि देखो ये वो हारूत और मारूत है जो तुम में मुअज़्ज़ज़ तरीन फरिश्ते थे, ठीक है? तुमने चुना, तुमने इनका इंतखाब किया।
اب اس نے شراب پلائی، شراب پینے کے بعد جب یہ مدہوش ہوئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا بچہ بھی لے آئی کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ مدہوشی میں انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ یا اس کا شوہر تھا، اس نے اسے دیکھ لیا، وہ اوپر سے آ گیا تو شوہر کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا، عورت کے ساتھ۔ اب جب زنا کیا تو وہ جو اس میں عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ اب یہ اوپر جانے لگے، اڑنا چاہتے تھے تو اڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ گھبرا گئے، اللہ پاک جی ہم سے کیا ہوا، ہم نے تو سارے گناہ کیے۔ اب جب ہوش آیا تو پتہ چلا قتل بھی ہوا پڑا ہے، اور ہم نے شراب بھی پی اور زنا بھی کیا۔ وہ سارے بدکاریاں کی جو اللہ کے بندوں کو ہم کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور ان پر ہم کہتے تھے ہم نے ان کے لیے دعائیں نہیں کرنی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا کہ یہ ہیں تمہارا ہاروت اور ماروت۔ اب انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے، یہ دونوں رو رو کے عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے نافرمانیاں کی اللہ پاک کی، تو آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے مغفرت طلب کریں اور معافی کی التجا کریں، توبہ کی اور گزارش کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کو کہ دیکھو ٹھیک ہے، انہیں کہو کہ دو سزاؤں میں ایک سزا چن لیں، یا تو دنیا میں قیامت تک ان کو میں سزا دوں گا کہ کنویں میں الٹا لٹکا دوں گا اور الٹا لٹکے رہیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ آخرت کا عذاب دوں گا، دنیا میں معاف کر دیتا ہوں، آخرت میں عذاب۔ اب دونوں نے سوچا کہ دنیا تو جتنی بھی رہے گی ایک دن فنا ہونے والی ہے، کل من علیہ فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، اور آپ کے رب نے ہی باقی رہنا ہے، ہر چیز نے باقی فنا ہو جانا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آخرت کا عذاب نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں بے شک آپ عذاب دے دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہاروت اور ماروت کو الٹا، بابل میں ایک کنواں ہے، ایک کوئی قبرستان ہے، قبرستان کے نزدیک کوئی کنواں ہے، اور وہاں پر یہ سیڑھیاں طے کر کے نیچے جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور قیامت تک یہ لٹکے رہیں گے ہاروت اور ماروت۔ اور لوگ جب جا کے ان سے جادو سیکھتے ہیں تو یہ پہلے کہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرو، ہم تو اپنی سزا میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو آزمائش میں ہیں، اور تم جادو نہ سیکھو، کیونکہ جو جادو سیکھتا ہے نا وہ ایمان اس کا خارج ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ وہ ایک گناہ گار ہے اور وہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے جب یہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تم جادو مت سیکھو، کیونکہ ہم تو ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں، تو تم اس آزمائش میں نہ پڑو۔ تو یہ ہے ہاروت اور ماروت کا قصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہو گیا ہاروت اور ماروت کا کہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے اللہ پاک کو بھی دیکھا ہوا تھا، جنت دوزخ بھی دیکھی ہوئی تھی، مگر وہ شہوت تھی نا اندر، تو اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے ان بندوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا، نہ مجھے، نہ میری جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ آسمانوں کو، کچھ بھی نہیں، وہ تو ہر چیز غیب ہے، اور وہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نفس بھی اندر ہے اور وہ کر بیٹھتے ہیں گناہ، مگر پھر توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو تم نے تو سب کچھ دیکھا ہوا، اس کے باوجود تمہیں کنٹرول نہیں رہا، تم اپنے آپ میں نہیں رہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک عورت آئی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا خامد گیا ہوا تھا اور میں جو ہے اس کی جدائی میں بڑی پریشان تھی، تو اس طرح سے میں ایک بڑھیا کے ساتھ گئی اور اس طرح سے قبرستان میں لے گئی، اور انہوں نے میں نے انہیں کہا کہ ہاروت ماروت کو اس عورت نے دیکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے جادو سکھائیں، تو انہوں نے کہا نہ سیکھ، کیونکہ ہم تو آزمائش میں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جاؤ تنور میں پیشاب کرو، 3 دفعہ وہ گئی، نہیں کیا، چوتھی دفعہ گئی تو اس نے کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا ایک نقاب پوش نکلا ہے میرے اندر سے اور گھوڑے پر سوار ہو کے آسمانوں پہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا وہ تیرا ایمان تھا جو خارج ہو گیا، تیرے بدن سے نکل گیا، اب تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں۔ تو وہ پھر مدینہ منورہ میں آئی اور اس نے کہا کہ میری معافی کی کوئی صورت ہے، میں نے کسی پر کوئی عمل نہیں کیا، میں صرف شوہر کو واپس لانا چاہتی تھی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے کہا ایک گندم کا دانہ لیا، میں نے کہا اگ جا، وہ اگ گیا، پھر میں نے کہا کہ اس میں بالیاں نکلیں، بالیاں نکل آئیں، اس کے بعد میں نے کہا کہ آٹا ہو جا، پھر میں نے روٹی کہا، روٹی ہو جا، سب کچھ ہو گیا، تو مجھے یقین ہوگا کہ میں کافرہ ہوں، اب میری توبہ کی کیا صورت ہے؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما چکے تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اللہ پاک تمہیں معاف فرما دیں گے۔ سزا یہ ہے، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کو پر इनकी लौंडी ने जादू किया जिस पर इसे कत्ल करा दिया गया। जादूगर की सजा जो है वो कत्ल है। अच्छा इलाज क्या है, मैंने कहा था मैं इलाज बताऊंगी। तो अगर हमें ये शक हो जाए कि हम पर जादू हुआ है, एक तो यह है कि हमारा बच्चा खूबसूरत है, हमारी कोई गाड़ी, हमारा घर खूबसूरत है, तो जब भी हम बोलें तो ये कहें माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो चाहे अल्लाह, नहीं है ताकत मुझ में मगर हाँ अगर अल्लाह चाहे तो। फिर नजर नहीं लगती। कोई हमारे बच्चे की तारीफ कर दे बहुत खूबसूरत है तो हम कहें माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हरगिज नजर नहीं लगेगी। ये तो नजर बद का हो गया। उसके बाद ये है कि हजरत वह फरमाते हैं बेरी के 7 पत्ते लेकर सिल बट्टे पर कूट लिए जाएं। बेरी है ना, बेरी का दरख्त है, उसके 7 पत्ते ले लें, बड़ा आसान है। उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, जिस तरह से भी उनके पानी डाल के ग्राइंड करके जैसे शरबत सा बनता है इस तरह से बना लें। फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर इस पर दम कर दिया जाए। अब हमने वो जूस बना लिया, बेरी के 7 पत्तों को ग्राइंड कर लिया, अब उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया, और जिस पर जादू किया गया है इसे 3 घूंट पिला दिया जाए और बाकी पानी से गुस्ल कर दिया जाए। 3 घूंट तो वो पी ले, बाकी पानी दूसरे पानी में मिला के टब में तो उससे गुस्ल कर ले, तो जादू के असरात जाते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंशाअल्लाह जादू का असर जाता रहेगा। ये अमल खसूसियत से इस शख्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो अपनी बीवी से रोक दिया गया हो। अगर मियाँ बीवी में मर्द बेचारा कहता है कि बीवी के पास जाने को दिल नहीं चाहता, बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं रही बीवी की, तो वो भी जादू की निशानी है। तो उसमें फरमाते हैं कि उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उसके बाद फरमाते हैं कि कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास की जो सूरतें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आसम लुबैद बिन आसम यहूदी ने जादू किया था, तो अल्लाह पाक ने ये 2 सूरतें नाज़िल फरमाई, और कुएं में आपके बाल जो थे उन पर जादू किया गया था, बालों को लाया गया और उनकी गिरहें बनाई हुई थी। तो एक सूरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, वो लाए, और आप एक आयत पढ़ते सूरह फलक की, 11 गिरें थी, और इन दोनों सूरतों की 11 वो आयात है, तो एक गिरा खोलते थे और जब सारी खोल गई तो आपके पर असर जो है वो ज़ाइल हो गया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।